سالانہ مجلہ سووینئر، سالانہ تقریب کے موقع پر ایک خوبصورت مجلہ جو تقریب کے سووینئر کا کام بھی دیتا ہے شائع کیا جاتا ہے، جس کے صفحات 150 کے لگ بھگ ہوتے ہیں۔ اس مجلے میں تقریب کے پروگرام اور مہمانان خصوصی کے اسماء گرامی وغیرہ کی تفصیلات کے ساتھ طلبہ کی نگارشات ایک مرکزی خیال کے تحت پیش کی جاتی ہیں۔ پچھلے مجلے کا مرکزی خیال تھا میرے راہبر، میرے رہنما، میرے اساتذہ۔ اس تھیم پر طلبہ نے اپنے اساتذہ کے تعارف کا حق ادا کرنے کی خوبصورت کوشش کی۔ اس سال 1430-31 ہجری کا مرکزی خیال یہ ہے: میری مادر علمی، میری درسگاہ جامعۃ الرشید نے مجھے کیا کچھ دیا۔ جامعہ کے اساتذہ کی تصنیفات و تالیفات۔ الحمدللہ جامعہ کے اساتذہ جہاں درس و تدریس، نظم و نسق، ادارہ سازی، خدمت خلق، افتاء نویسی، عصری تعلیم، فضلاء کرام کی مہارتوں اور رویوں کو تربیتی کورسز کے ذریعے جلا دینے میں مصروف ہیں، وہاں علمی تحقیق اور تصنیف و تالیف کے ذریعے اشاعت دین اور اقدار و شعار دین کے فروغ میں بھی دن رات مصروف ہیں۔ ان کی کتب ہاتھوں ہاتھ لی جاتی، پڑھی جاتی اور سند مانی جاتی ہیں۔ اس سلسلے کے سرخیل حضرت مولانا مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب ہیں، جن کے قلم کی روانی، تحریر کی پختگی اور سرت کا منہ بولتا ثبوت سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں صفحات پر لکھے موجود کروڑوں اربوں الفاظ ہیں۔ جس کا جی چاہے دیکھ لے، پڑھ لے۔ مفتی ابو لبابہ صاحب کی شائع شدہ تصانیف کی تعداد 24 ہے اور زیر طبع کتب کی تعداد 13 ہے۔ مطبوعہ کتب کے صفحات کی تعداد 10,683 بنتی ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران ضرب مومن میں چھپنے والے کالموں کی تعداد 1040 بنتی ہے۔ اس کے علاوہ کتنے مضمون کہاں کہاں چھپے، اس کی تفصیلات فی الوقت اکٹھی نہیں کی جا سکی۔ جناب مفتی احسان اللہ شائخ صاحب، مولانا مفتی اسد اللہ شہباز صاحب، مولانا مفتی شمس الحق صاحب، مولانا انور غازی صاحب، مولانا مفتی غلام قاسم صاحب، مفتی محمد صاحب، مولانا طارق مسعود صاحب، مولانا محمد زاہد صاحب، مولانا عمر فاروق صاحب، مولانا حکیم شاہ صاحب، استاذ حکمت اللہ صاحب اور مولانا عبد الماجد صاحب، تمام اساتذہ کی تصنیف کردہ کتب کی تعداد لگ بھگ 90 کے قریب ہے۔ ان تصانیف کے علاوہ ضرب مومن اور روزنامہ اسلام میں لکھے جانے والے کالموں کی تعداد ہزاروں میں ہے، جو اساتذہ کرام نے تحریر فرمائے۔ بیرونی رسائل میں شائع ہونے والے مضامین بے شمار ہیں، ان کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، آمین۔ نشر و اشاعت کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے ملاحظہ کیجیے جامعۃ الرشید تعارف، خدمات و اہداف کا 8واں باب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں حصہ فلاحی خدمات، اہداف و تعمیری منصوبہ جات، ویلفیئر سروسز، فیوچر پلانز اینڈ پروجیکٹس۔ فلاحی خدمات۔ الحمدللہ جامعہ کے اساتذہ فلاحی خدمات کا انتظام اور نگرانی بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جامعہ کے طلبہ کو بھی ان کاموں میں شریک کرتے ہوئے انہیں خدمت پر آمادہ کیا جاتا ہے اور خدمت کا مزاج بنایا جاتا ہے۔ دینی تعلیم کے عملی تقاضے سامنے رکھ کر انہیں عمل پر ڈالنے کی منظم کوشش کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جامعہ کے طلبہ جہاں قیام اللیل، ذکر و اذکار، ایام 20 کے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں انہیں خدمت خلق کا جذبہ اجاگر کرنے اور اس کی تسکین کا موقع بھی ملتا ہے۔ جامعۃ الرشید کے اساتذہ کا کردار عامۃ الناس کی تعلیم، تربیت، اصلاح و تزکیہ نفس کے ساتھ ان کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری علماء اور فقہائے ربانی پر بھی عائد ہوتی۔ حضرت والا مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس بھولے بسرے شعبے کو اثر نو منظم فرمایا اور عامۃ الناس کو انسانی ہمدردی، حقوق کی پاسداری، غربا، نادار اور محتاج افراد کی حاجت براری کے لیے باہمی ایثار و قربانی کی جانب متوجہ کیا۔
جامعۃ الرشید کے اساتذہ اور ارباب حل و عقد اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے مسلسل کوشاں ہیں اور حتی المقدور فلاحی خدمات پیش کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی کہیں زلزلے، سیلابی، طوفانی بارشوں، برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ کی افتاد آئی تو مصیبت زدگان کی امداد کے لیے انتظامات کیے گئے، عامت الناس کو متوجہ کیا گیا، فلاحی کاموں کو منظم کیا گیا، رضاکاروں کو ساتھ لے کر خود اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، کھانا اور کپڑے فراہم کیے، خیمے، چھتیں دی، علاج و معالجے کے ساتھ ساتھ تعلیم کا بھی انتظام کیا۔ ہر سال اجتماعی قربانی کا بڑے پیمانے پر اہتمام ہوتا ہے اور ملک بھر میں ایک نظم کے تحت قربانی کے جانوروں کی خریداری ہوتی ہے اور ہزاروں مساکین تک گوشت پہنچایا جاتا ہے، اور قربانی کرنے والے قربانی کے فریضے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ مستحقین کو گوشت بھیج کر دوہرے اجر و ثواب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ جامعہ کے اساتذہ کی نگرانی میں ہونے والے فلاحی کاموں سے مستفید ہونے والے مستحقین کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے۔ مستقبل کے دو اہم منصوبے ماوا لاوارث بچوں کے لیے کفالتی تعلیمی و تربیتی آغوش۔ بچوں کا کلب بچوں اور نوجوانوں کی تعلیمی، تربیتی اور فلاحی سرگرمیوں کے لیے ادارہ ہے۔ یہ دونوں ادارے اپنے الگ قانونی تشخص کے ساتھ قائم کیے جائیں گے اور انشاءاللہ جامعہ کے اساتذہ کی نگرانی میں اپنے اہداف حاصل کریں گے۔ ماوا کا مرکزی خیال بے گھر لاوارث بچوں اور یتیموں کو ایسا گھر مہیا کیا جائے جہاں ان کی دیکھ بھال ایسی ہو جیسی ماں باپ کرتے ہیں، جہاں ان کی تعلیمی ضرورت ایسی پوری ہو جس کی ہر ماں اپنے بچے کے لیے دل میں خواہش رکھتی ہے، اور پھر وہ پروان چڑھ کر اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر معاشرے میں وہ کردار ادا کریں جس سے خیر پھیلے اور معاشرے کے متمول افراد وسائل فراہم کرنے کی ذمہ داری کو پورا کریں جو معاشرے کے ذمے ہے، اور ماوا ان وسائل کے استعمال کو پیشہ ورانہ مہارت، امانت اور دیانت کے تقاضوں کے مطابق اس طرح مؤثر بنائے کہ جانبین کا باہمی اطمینان اور اعتماد حاصل ہو جائے۔ ماوا منصوبہ ماوا نے سب سے پہلے کراچی ماوا کمپلیکس 1 کے قیام کا منصوبہ تیار کیا ہے، جس میں کم از کم 100 لاوارث بچوں کی رہائش، لباس، خوراک، علاج و معالجہ، کھیل و تفریح کا معقول بندوبست ہوگا۔ اسی عمارت سے متصل یا عمارت ہی کا ایک حصہ تعلیمی ضرورت کی تکمیل کے لیے اسکول کے لیے مختص ہوگا، اور عمارت کا ایک حصہ عملی کام سکھانے کی ورکشاپ بھی ہوگا جو ان بچوں کے لیے ہوگا جن کے لیے عمروں کے اعتبار سے معیاری تعلیم حاصل کرنا ناممکن ہوگا۔ انہیں مختلف باعزت ہنر سکھا کر قدموں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جو بچے اعلیٰ معیاری تعلیم حاصل کرنے کے لائق ہوں گے انہیں بہترین مروجہ تعلیم دلا کر پروفیشنل بنایا جائے گا۔ ان کی تربیت اعلیٰ دینی اقدار کے مطابق اس طرح کی جائے گی کہ وہ پہلے پکے مسلمان ہوں، پھر سچے پاکستانی اور اچھے شہری بن کر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ کراچی کمپلیکس 1 پہلے ماڈل کے طور پر بنایا جائے گا۔ بعد ازاں ملک بھر میں ماوا کی شاخیں پھیلائی جائیں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ دور دراز علاقوں تک اس کار خیر کو پھیلایا جا سکے۔ دوسرا منصوبہ بچوں کا کلب۔ تصور، ویژن۔ بچوں کا کلب ایک ایسے پلیٹ فارم کا تصور رکھتا ہے جہاں سے بچوں اور نوجوانوں کے لیے تعلیمی و تربیتی، تفریحی اور رفاہی سرگرمیاں انجام دی جا سکیں۔ مختلف سرگرمیوں کے ذریعے ان کے اندر ایسا شعور پختہ کیا جا سکے جس کے توسط سے وہ اسلامی معاشرتی اقدار نہ صرف اختیار کر سکیں بلکہ ان کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ان کی اختراعی اور تعمیری صلاحیتوں کو نہ صرف اجاگر کیا جا سکے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کی جائے اور انہیں معاشرے میں نمایاں مقام دلایا جا سکے۔ انہیں ایسے فراہم کیے جائیں کہ وہ امداد باہمی کے اصولوں پر اپنی مدد آپ کر سکیں اور معتدل، باشعور اور ذمہ دار شہری بن سکیں۔ متعینہ اغراض و مقاصد کے تحت کلب کے 3 واضح شعبہ جات کا تعین کیا گیا ہے: تعلیمی و تربیتی خدمات، ایجوکیشنل اینڈ ٹریننگ سروسز، رفاہی خدمات، ویلفیئر سروسز، کھیل تفریحی خدمات، اسپورٹس اینڈ ریکریشن۔ بچوں کے کلب کے ہدفی ارکان: ٹارگٹ ممبرشپ، ہماری رسائی۔ بچوں کا اسلام ہر ہفتے تقریباً 70,000 چھپتا ہے، جس کی تعداد ایک ماہ میں 2,80,000 تک جا پہنچتی ہے۔ بچوں کا اسلام کا ایک شمارہ اوسطاً 18 افراد پڑھتے ہیں۔ یوں ہر ہفتے ہم 12,60,000 افراد تک پہنچتے ہیں۔ ان میں 6 لاکھ افراد
ہمارے بچوں کے کلب کے ہدفی ناظرین یعنی ٹارگٹ آڈینس ہیں۔ اہداف و منصوبہ جات: ہر صوبے میں جامعۃ الرشید کی طرز پر عظیم تعلیمی ادارہ قائم کرنے کا پروگرام زیر غور ہے۔ انشاءاللہ یہ ادارے بنائے جائیں گے اور مستقبل کے اہداف میں سر فہرست ہدف متعین کیا گیا ہے۔ دارالقرآن: حفظ اور ناظرہ کے طلبہ فی الوقت مسجد کے وسیع تہخانے میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تہخانہ وسیع و عریض ہونے کے ساتھ ساتھ ہوادار بھی ہے، لیکن حفظ قرآن اور ناظرہ قرآن کی تعلیم کے لیے ایک مستقل، کشادہ، ہوادار اور پرسکون دارالقرآن بنانے کا منصوبہ بھی آئندہ کے اہداف میں شامل ہے۔ دارالحدیث: طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر جدید سہولتوں سے آراستہ ایک عظیم الشان دارالحدیث کی تعمیر بھی اہداف میں شامل ہے، جس میں 1000 طلبہ حدیث شریف پڑھ سکیں گے۔ دارالارشاد: حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے افتاء والارشاد جیسے شعبوں کی بنیاد رکھی تھی۔ جس طرح افتاء کے لیے دارالفتاء مقرر ہے، اسی طرح ارشاد و اصلاح کے لیے دارالارشاد بنانے کا ارادہ بھی ہے۔ نو مسلموں کے لیے دارالتربیت: یورپ اور دیگر ممالک میں وہ افراد جو اسلام قبول کر لیتے ہیں اور بعد میں ان کی مناسب رہنمائی نہیں ہوتی، بعض دفعہ وہ مختلف فرقہ بازوں کی زد میں آ جاتے ہیں اور صحیح اسلامی تعلیمات سے دور ہو کر اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ ایسے افراد کے لیے ایک دارالتربیت کی تعمیر بھی اہداف میں شامل ہے، جہاں ایسے نو مسلم حضرات کو قرآن و سنت اور احکام و آداب سیکھنے اور کسی علمی و عملی ماحول میں اپنی زندگی کا رخ بدلنے کا موقع ملے۔ اساتذہ کا رہائشی بلاک: اساتذہ کے شایع نشان 100 رہائش گاہوں پر مشتمل ایک رہائشی بلاک کی تعمیر مستقبل کے منصوبہ جات میں شامل ہے۔ پہلے مرحلے میں 15 رہائش گاہوں پر مشتمل ہاؤسنگ پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے۔ کیمپس 1 میں مجوزہ تعمیرات: موجودہ تعمیرات کے علاوہ یہ عارضی عمارت تقریباً 4000 مربع گز پر ہے۔ یہاں ان اہم ترین شعبوں کے لیے نئی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دارالحدیث: 1000 نشستوں کے لیے، کتب خانہ 1,00,000 کتابوں کے لیے، دارالفتاء 50 مفتی حضرات کے لیے، بڑا ہال 1000 نشستوں کے لیے، مہمان خانہ 20 تا 25 خصوصی مہمانوں کے لیے، انتظامی دفاتر، سیکریٹریٹ برائے کیمپس 1۔ اس منصوبے پر 8 کروڑ کی لاگت کا اندازہ کیا جا رہا ہے۔ کیمپس 2: موجودہ کیمپس کے بالمقابل تعمیرات کا منصوبہ۔ کیمپس 2 کی 5 منزلہ 4 عمارات۔ پہلی عمارت کلیت الشریعہ کے لیے تعمیر ہوگی۔ دوسری عمارت 8 سالہ عالم کورس درس نظامی کے فضلاء کے لیے تعمیر ہوگی۔ تیسری عمارت کمس کے لیے تعمیر ہوگی۔ چوتھی عمارت البیرونی ماڈل سیکنڈری اسکول اور البیرونی انٹرمیڈیٹ کالج کے لیے مختص ہوگی۔ کیمپس 3 جامعہ لاہور: مجلس علمی نے لاہور میں بھی جامعۃ الرشید کی طرز پر ایک بڑے جامعہ اور کالج کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ کیمپس 4 شاہ ولی اللہ یونیورسٹی ایجوکیشن پروجیکٹ گجرانوالا: 30.5 ایکڑ رقبے پر اسکول، مسجد، ہاسٹل اور دیگر نامکمل تعمیرات پر مشتمل شاہ ولی اللہ ایجوکیشنل پروجیکٹ کی نگرانی جامعۃ الرشید کے اساتذہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ فلاحی خدمات، اہداف اور تعمیری منصوبہ جات کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے ملاحظہ کیجیے جامعۃ الرشید تعارف، خدمات و اہداف